السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ الحج کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الحج کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الحج کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب قواعد ہم شروع کرتے ہیں۔ والذین میں ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہاجرو میں را پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ را پر زبر اور پیش آنے کی وجہ سے ہم گول پڑھیں گے۔ اگر را پر کسرہ یعنی زیر آتا ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ چونکہ یہاں پہ
پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں پہ اس کو ہم کسرہ پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے حرف پر کسرہ آتا ہے، اس صورت میں ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ اگر زبر اور پیش آتا ہے تو اس صورت میں گول پڑھتے ہیں۔ ثم، سا کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اس سے پہلے آپ دیکھیں سبیل اللہ میں سین ہے، اس کو سخت آواز سے پڑھتے ہیں، اور ثم میں سا جو ہے اس کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میم مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ قتلوا میں قاف کو گول پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف پر، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے۔ قتلوا میں لام پر مد منفصل ہے تو ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ او ماتوا لیرزقنہم، را ساکن کو گول پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ قواعد میں ہم یہی پڑھ چکے ہیں کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد زا کو سخت آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور ذال اور زا میں یہی فرق ہے، ذال کو نرم اور زا کو سخت۔ قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے، اور اللہ کا جو لام ہے اس کو یہاں پہ گول پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر پیش ہے۔ پیش اور زبر دونوں میں سے کوئی بھی ایک حرکت آتی ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھیں گے۔ رزقاً حسنا، را پر کسرہ ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے، اور قاف کو گول پڑھے، را پر کسرہ ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس صورت میں اس کو گول پڑھتے ہیں، ورنہ کسرہ آ جانے سے اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور اس پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو کہتے ہیں اظہار، اور یہ اظہار ہوتا کب ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو یہاں پہ حا آیا ہے تو اس لیے اس تنوین کا اظہار ہوگا، یہاں پہ غنہ کی آواز ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد علامت وقف طا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف پر اگر 2 زبر آتے ہیں تو اس کو الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، تو اسی لیے ہم نے پڑھا حسنا۔ اس کے بعد وَإِنَّ اللَّهَ، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ کا جو لام ہے اس کو یہاں پہ گول پڑھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر یا پیش دونوں میں سے کوئی بھی حرکت آتی ہے تو اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے، یہ قاعدہ کے مطابق ہے۔ اس کے بعد لہو خیر الرازقین، خا، را اور آگے را، یہ تینوں حروف گول پڑھیں گے۔ پہلے خا اس لیے کہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں ان میں سے ہے، اس وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد را اور آگے را، دونوں را کو پر اس لیے پڑھیں گے کہ را پر زبر اور پیش آنے سے را کو پر پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں پیش آیا ہے، آگے دیکھیں کھڑی زبر آیا ہے اس وجہ سے۔ اس کے بعد رازقین، قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا کیونکہ قاعدہ وقف میں یہ بات شامل ہے کہ آخری حرف اگر متحرک ہے تو اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے ایک الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں، لیکن مد عارض جو ٹیمپرری مد ہے وہ اس کا یہاں پہ لاگو ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔